حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نا ایک انجینئر مرید ہو گیا. سب کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے, اس کو بھی تھی. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے, میاں جی تسی تے کسی روڈ 'ਚ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا لوکاں نے اتھے بھی آ جانا, جی تسی مینوں اجازت دو تو میں نقشہ نہ بناواں ایتھے کوئی پلازا بنائی. آپ نے فرمایا نہیں یار اسی پلازا نہیں بنانا. اس نے کہا کیوں حضرت, کوئی شریعت میں ممانعت ہے پلازا بنانے کی؟ فرمایا نہیں, اگر حلال کا ہو تو بناؤ. اس نے کہا پھر حضرت آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ اب فرمانے لگے یار اسی اپنے وڈیاں کولوں کوئی گل سنی اسی تاں نہیں بنانا. وہ انجینئر آگے سے عرض کرتا ہے حضرت زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے. ہو سکتا ہے جو آپ نے بات سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو, نیا دور ہے. آپ نے فرمایا نئے دور کو چھوڑ قیامت تک بھی یہ بات ٹھیک ہی رہے گی. عرض کرتا ہے حضور کی سنیا تھی اپنے وڈیاں کو کہ پلازا نہیں بنانا. سنو جنہیں یہ فکر تھی کہ لے کے جانا کچھ نہ کچھ. عرض کرتا ہے حضور کیا سنا آپ نے اپنے بڑوں سے؟ فرمایا اسی اپنے وڈیاں کو سنیا کہ پلازا نال نہیں لے کے جان دندے, تے جڑا نال ہی نہیں کھڑنا تے پھر انہوں بنانا کانوں اسی تے وہی بنان دے جڑا نال لے کے جانا. دھیان کریو مارے نہ جائیو کتے, دھیان کریو وہ بھی اکٹھا کریو جڑا لے کے جانا ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اکٹھا ہی نہ کرو, میری اپنی بار گڈی کھلوتی تھی تو میں تانوں کہا اکٹھا ہی نہ کرو, بس اتنا کرنا یہ حلال کا اکٹھا کرنا ہے, حرام نہیں اکٹھا کرنا. اور دوسرا اور یاد رکھنا جانا صاحب کی بارگاہ میں کہتا ہوں حضرت جی نعت خان بابے پھر میرا غصہ کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نعت خانوں کا نقیبوں کا دین اور ہے, لیکن جو دین اللہ کے رسول لے کے آئے تو وہ اور ہے. انہوں نے آپ کو یہی کہہ رکھا کہ ادن کھ بھی نہیں ہونا ہے. جانتے ہیں فرشتیاں نے تہاڈے گلیاں چار پانے نے تے لینڈ کروزر تے تانوں بھا کے سیدھے جنت چ لے جائے. بڑا سخت دن ہوگا, سخت ترین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ جیسے حضرت آپ پائپ پڑے ہیں پورے سیالکوٹ میں سڑکاں وہ بھی پریشان رہے ہو, تسی بھی رہے ہو, اسی بھی رہے ہیں. کافی دیر پہلے حضرت اسی طرح نا ہمارے فتح گڑھ روڈ پہ پائپ پڑے تھے. بہت پرانی بات ہے مجھے یاد ہے حضرت جی, میں اتنا بڑا نہیں تھا, بڑی بھی عمر ہوگی تو کچھ 14-15 سال ہوگی. وہ مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے کے لیے بھیجا, اور مجھے یاد ہے میں سٹیل کے ڈول میں دہی لینے گیا. وہ پائپ ڈال چکے تھے انہوں نے, وہ گڑے وغیرہ نا بند کر دیے تھے, لیکن سڑک نہیں تھی, مٹی تھی. وہ بارش برسی تھی, وہ میری توجہ نہیں رہی, اور میرا پاؤں کیچڑ پہ آیا اور پھسل گیا اور میں نیچے گر گیا. سارا دہی زمین پہ گر کے نا میں بہرحال اٹھا حضرت ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے میں رو رہا تھا. میرے چچا جان آ گئے, مجھے دیکھ کے نہ روتے, کہتے ہو سلیمان کیوں روندے ہیں؟ میں چچا جی دہی روڑ گئے. میں جاؤ نا کتے یار روڑنے والی شے ہی روڑ گئی, یہ جو رونے والی کیڑی گل ہے, چل اٹھ گھر آ. میں نے ابو جی نے مارنا ہے. مجھے کہنے لگے نہیں یار تینوں دہی روڑن تو نہیں ماردا ہے کم از کم. میں دہی روڑن تو انہوں نے نہیں مارنا, انہوں نے مینوں اس گل تو مارنا ہے, تینوں پتہ جو ہی چکڑ تو پیر ویکھ کے کیوں نہیں رکھیا ہے. بڑی پرانی بات, جیسے میں نے اب بھی میں نے لاہور کے لیے نکلنا ہے, طویل سفر ہے, اللہ بہت کچھ یاد کروا دیتے ہیں. مجھے حضرت جی کئی سالوں بعد یہ بات یاد آ گئی اور میں بڑا رویا. رویا کس بات پہ؟ میں نے کہا مولوی سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ہیں ڈرن ڈیا ہیں, اتنے تے سارا کچھ روڑ بیٹھے ہیں, وہ سامنے کیویں جانا ہے, اور جانا ہے سامنے سامنے جانا ہے. اور صاحب نے پوچھنا 10 بندے آ ایک ہی کر رہے ہیں, 10 بندے آ اے. اب دیکھیں نا حضرت جی آپ بھی یہ سال ثواب کی محفل پہ آئے ہیں, میں بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اب لکھ لیا گیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, نوٹ کر لیا انہوں نے. اتوار کا دن, ٹھیک ہے جی, شفیدہ پٹھا جناب مسجد سلیمان مصباحی دا بیان اسی سارے نے بیٹھ کے سنیا, علامہ صاحب سن, علامہ صاحب سن, نوید صاحب نے نعت پڑھی, یہ نوٹ ہو گئے. اب ہوگا کیا؟ اللہ پاک ہمیں دکھا کے نہ پوچھیں گے بندیا ختم تے پہنچیا سے جی اللہ پہنچیا. اچھا ختم فرض سی کہ نہیں؟ فرض تے نہیں مالک, واجب تے نہیں سی, نہیں مالک واجب بھی نہیں سی, یہ سنت تے نہیں سی, نہیں مالک سنت بھی نہیں سی, تے کی سی؟ اے اللہ پاک نفل سی. اچھا نفل واسطے تو پہنچ گیا, تے جدوں فجر اسی بلایا سی ادوں کیوں نہیں آیا ہے؟ نفل واسطے تو پہنچ گیا, تینوں بندے نے بلایا تے تو پہنچ گیا, کوئی فجر اسی بلایا سی کیوں نہیں آیا؟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. یا اللہ تیرے بلایا کیوں نہیں آئے,
تے بندے دے بلایا کیوں ڈول گئے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، میں نے آپ کو بتایا، میں بری ذمہ ہو گیا، اس کا جواب آپ نے تیار کرنا ہے، اس کا جواب آپ نے اللہ کو اس دن کیا دینا ہے کہ بندے دے بلایا کیوں گیا؟ مجھے نا ایک ویڈیو بنانی ہے تے میرے بلایا کیوں نہیں؟ اچھا حضرت میں نے لوگوں کو یہاں تک بھی قبلہ صاحب دیکھا ہے، میں نکاح سے بڑا گریز کرتا ہوں حضرت، میں کہ نکاح کچھ نہیں انکار ہوتے نہیں، تعلق اس طرح کے ہوتے ہیں، جانا پڑ جاتا ہے، میں ٹر گیا، نکاح ہو گیا، کھانا شروع تھا، میں ذرا کھانا نہیں کھاتا، جو میں گریز کرتا ہوں کھانا سے بڑا زیادہ، کیونکہ میں نے سادہ سا کھانا ہوتا ہے، اور میں اٹھ کے نا آلے کھانا سے معافی مانگ رہا، دیکھو لوگ کہاں کہاں تک چلے گئے ہیں، ایک بندہ صرف نکاح پہ نہیں پہنچ سکا، لیٹ آ گیا، پھاٹک بند تھا، ہمارے شہبہ روڈ نا وائٹ پیلس میں نکاح تھا، پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے وہ نکاح میں شامل نہیں ہو سکا، لیٹ ہو گیا، تو آ کے نا وہ جو لڑکی کے والد تھے معذرت کر رہے حضرت صاحب معافی دے دیجیے، میں ذرا نکاح شامل نہیں ہو سکا، میں واہ بندے آ گئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، بندے کو معافی منگنے ہیں، 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال تیری عمر ہو گئی، روز تجھے رب اپنے گھر سے 5 آوازیں دیتا ہے، تو آج تک نہیں گیا، کبھی اس سے بھی معذرت کی؟ یہ تو بیٹا باتیں کل ہوگی، آج رسیاں دراز ہیں، آج ہماری رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہیں، چل بندیا دیکھاں گے اس دن سے، آج ہماری رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی گئی، دراز کر دی گئی، ہاں باتیں اس دن ہوں گی، باتیں اس دن، مسلم شریف کی روایت، بس جی جو ذہن تھا میرا پورا ہو گیا ہے، طویل روایت ہے، میں مفہوم بیان کروں گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے جو ایک ایک نعمت بندے کو دی ہوگی اللہ ایک ایک کر کے یاد کروائیں گے، بندے سے دی، بندہ عرض کرے گا دی، امنو ان نہیں، مفہوم ہے حدیث کا، تجھے کھانا بھی وافر مقدار میں دیا، تجھے نوکری بھی اچھی دی، تجھے گھر بھی اچھا دیا بھی اچھی لوکیشن میں دیا، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، ایک ایک نعمت جو اللہ نے بندے کو دی ہوگی، ایک ایک نعمت اللہ بندے کو یاد کروا کے پھر پوچھیں گے بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں رب کریم میں نے تجھے بھلا دیا، محبوب فرماتے پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، جا پھر آج میں نے تجھے بھلا دیا، اور لکھا ہے کہ اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہے، اس لیے گل یہ بھی ہوتی ہے جتھوں میں ٹرے ایسا آج ویلا ہے جی یار آؤ یاد کریے آؤ اپنی نمازاں پوریاں کریے، میں پتہ پھر ساری اپنی کر لئی سینڈ تو کنی اپنے واسطے تے میں کوڑی مگر نہ یار او مالک نہ کوئی تے پرید نہ پاؤ، اللہ نے بانے والوں نے بڑی نہیں بھائی، کوئی تے مالک نہ پرید نہ پاؤ، یہ حضرت جی اذان سن کے مسجد چ نہیں نہ آنا، پھر آج تو بعد اینج کرو کہ تو ختم دا سنے آیا نا صاف نہ کر چھڑ، اے تے گھر جا کے پتہ یہ بھائی گل سن تے کی نہیں، مینوں میرا اللہ بلائے تے میں کدی مسجد تے نہیں آیا، ایڈا تیرے ختم تے میں مسجد جا کے ہم کرا بڑا جا، کوئی تو پریت نباؤ نا، کم از کم کل ہی اگا جا کے عرض کریں گے لے رب کریم جے تیرے بلایا میں مسجد چ نہیں نہ آیا ہے تو ویکھ لا میں گیا کوئی بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا، آپ سے کرنا بھی نہیں چاہیے، غلط بات ہے یہ، پھر بس میں اتنی کہہ کے ہاتھ جوڑ کے بات ختم کرنے لگا ہوں، یار پھر ایک ہی ہویا اللہ نو نا تے بندے نو ہاں، ایک ہی ہویا پھر یہ کیا ہوا اللہ نو نا بندے نو ہاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت وہ اور خلیل ہیں جی اللہ کے، اللہ نے خود کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے خلیل ہیں ابراہیم، وہ لکھا جب آپ کے پردہ فرمانے کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو ملک الموت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہو، عرض کی اللہ خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے، آپ نے فرمایا میری طرف سے جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ جان نکلنا کو سوکھا کام تو نہیں، بڑا تکلیف دے ہمارا، یہ وکری بات ہے حضرت جی، ہمارے اسٹیجوں سے یہ باتیں غائب ہو گئی، اسی تو جنت نچڑ رہے ہیں سارے، جان کنی خاتمہ بالخیر ختم ہو گئی ہمارے اسٹیجوں سے یہ باتیں، کہا جا کہ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، ملک الموت علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں رب کریم آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا،
آگے سے اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میری طرف سے میرے خلیل کو کہنا اگر یہ قاعدہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا شادی کوئی نہیں چھڑی منگنی کوئی نہیں چھڑی سالگرہ کوئی نہیں کہاں ہاتھ سنے آیا سی ہوتے پہنچے حضرت یا روز 5 بار اللہ کے گھر سے حضرت آواز اٹھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر روز 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ روز 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح شادی چھڑی کوئی نہیں الف آیا سیں تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے تیرے گجوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہیں آؤ آج وقت ہے اپنی نمازاں پوریاں کری نہیں تے بڑا اوکھا دن ہونا نہیں پتر بہت اوکھا دن سورج سوا نیزے تے زمین تانبے دی ہر بندہ ایتے گرمی کاکھ نہیں پتر باریاں کھلیاں نے بڑے بڑے پکھے لگے زمین دی ایسولے کنڈ سورج دی ایسولے زمین ال کنڈے کنڈ وہ دن مبوع فرماندے نے منہ زمین ال ہوئے گا سوا نیزے تے ہوئے گا ہر بندہ ننگا ہوئے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا ایتھے تے تی لنگے جنی دیر سان لبنی باندھنا یہی ویخنی کوئی نہیں چھڑ دے محبوب فرماندے نے ننگے ہون گے سارے ننگے لیکن اس دن حیبت الہی اللہ دے جلال دے عالم ہوئے گا کہ کسے بندے چینی جرت بھی نہیں ہوئے گی کہ سجے کھبے کھلوتے بندے میں دیکھ لگا اور پتر اتنا سخت دن ہوگا محبوب فرماتے ہر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا کسی کو گھٹنوں تک کسی کو ٹخنوں تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو ناف تک کسی کو سینے تک کسی کو گردن تک کسی کو ٹھوڈی تک کوئی یہاں تک ڈوبے گا کوئی ناک تک ڈوبے گا پورا پورا ڈوب جائے گا میرے محبوب فرماتے ایک عورت ہوگی جس نے اپنی گود میں بچہ اٹھا رکھا ہوگا اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا تو وہ کیا کرے گی وہ اپنا بچہ نیچے پھینکے گی اور اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی جب وہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہوگی نا تو وہ تھوڑا سا پسینے سے باہر آ جائے گی اور وہ اپنے بچے پہ کھڑی ہو کے کیا کہے گی میں کامیاب ہو گئی اتنا سخت دن اتنا وہ سخت دن ہوگا 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا آج تیاری کریے پتر آج معافی مانگ لئیے اپنے مالک کلو آج معافی دینا جائے آج اپنے معاملے سارے کر لئیے آج اپنے معاملے کور کر لئیے میں 1992 میں نے میری خالہ کی شادی میں شادی 1992 میں ہوئی 1984 6 8 سال کا تھا میں اس شادی پہ نہ میری امی تھی نہ میرے ابو تھے دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے اس لیے دونوں طرف سے حضرت جی مہمان خصوصی میں ہی تھا خالہ کی شادی ہوئی بھی میرے چچا جان سے شادی ہو گئی 1992 میں یہ 2019 میں یا 20 میں مجھے خالہ کے گھر جانا ہوا وہ شادی کی فلم لگا کے بیٹھے تھے حضرت جی میں نے سن 2019 میں یا 2020 میں بیٹھ کے جو 1992 4 دن میں نے کیا نا میں دیکھ رہا تھا جب خالہ کا تیل تھا میں نے کیا کیا پہنا میں دیکھ رہا تھا جب چچا کا تیل تھا میں نے کیا کیا پہنا میں دیکھ رہا تھا جب چچا کی بارات تھی اس میں شربالہ میں بنا تھا میں نے کیا کیا پہنا تھا میں دیکھ رہا تھا ولیمے پہ کیا کیا پکا تھا میں سب دیکھ رہا تھا میں نہ ڈریا میں نے کہا اے مولوی سلیمان اور 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر اودے کول کی نہیں پیا 4 دن تو جو کیتا تیرے کول تیرا ریکارڈ پیا تو کی کھادا تو کی پیتا تو کی پایا تیرے کول تیرے 4 دن دا ریکارڈ پیا تے اودے کول نہیں پیا تھا کوئی بھائی جی پیا تھا سارا
اور وہ قرآن میں کہتا بھی ہے یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے حضرت۔ بڑے بندے میں نے تیرے پردے ڈالے، تجھے بڑا کا معافی مانگ لے، تجھے بڑا کا باز آ جا، تجھے بڑا کا توبہ کر لے، لیکن تو نے توبہ نہیں کی۔ لیکن یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جائیں گے، آج پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ وہ جو تو چھپ چھپ کے کیا گیا کرتا تھا آج سب کو بتایا جائے گا۔ آج تیرے ہاتھ بولیں گے، آج تیرے پیر بولیں گے، آج تیری زبان بولے گی، آج تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ آج ویل ہے جی مولوی سلیمان باز آ جائے، مولوی سلیمان آج معافی مندہ جے۔ حضرت بہلول دانا اور ہارون رشید کا دور، حضرت ہارون سیر کے لیے نکلا، مختصر قافلہ رک گیا۔ اس نے پوچھا ہے قافلہ کیوں رک گیا؟ کہ آگے سڑک کے بیچ میں حضرت بہلول دانا بیٹھے۔ اس نے کہا ہاتھی نیچے بٹھاؤ، نیچے بٹھایا۔ جا کے پوچھتا ہے بہلول تو ویرانوں میں رہنے والا کلندر مجذوب آدمی ہے، تو بازار کیا کرنے آ گیا؟ حضرت بہلول ہارون کو دیکھ کر کہنے لگے بڑا ضروری کام کرنے آیا ہوں۔ ہارون کہنے لگا تو بازار کے بیچ میں بیٹھا ہے، تو کیا ضروری کام کر رہا ہے؟ حضرت بہلول فرمانے لگے میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ایتھے تے ایک نشہ نہیں مان، وہاں کئی نشے، لباس کا نشہ، سیٹ کا نشہ، پروٹوکول کا نشہ، بادشاہت کا نشہ۔ اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ آگے سے پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ مانتا ہے، وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ بات آئی گئی ہوئی۔ پھر ایک دن ہارون جا رہا تھا، کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان بیٹھ گئے، بڑا حیران ہوا، خود ہی قافلہ رکوایا۔ آ کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان، یہ کیا؟ حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون جگہ ہی بدلی ہے، جو کام وہاں بیٹھ کے کر رہا تھا یہاں بھی وہی کر رہا۔ ہارون کو بھول گیا، اس نے کیا کہا کام؟ اس نے کہا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا۔ اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں اوے بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے۔ آج منڈا جی یار، آج پتروں نے منا لو ایویں 60-70 سال نے پتر وہ دلی اسی اپنی آخرت خراب کرنے لگے ہیں۔ نہیں یار، اپنی نمازاں پوری، اپنی نمازاں پوری، قرآن، ذکر، فکر، صدقہ، خیرات، معافی، پردہ، نرمی، سینہ صاف پاک، والدین کی خدمت ہیں۔ اور میں والدین کیا ہے، صرف والدہ نہیں کیا کوئی، والدین ہیں۔ ایتھے بھی حضرت جی بڑی ڈنڈی ماری اور ادھر رزلٹ کی کٹے ہے، وہ والد بیچارہ میرے معاشرے چ رہی کا نہیں ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، نہ مرن کدی کسی دیاں ماما۔ میں تو اتنے کو سپیکر پھڑ لیا، میں ابو پھر مرجن سارے نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہی کہن دے ہیں بھائی جڑے سامنے بیٹھے نے ماں والے بھی تے پیو والے بھی نہیں، تو ہے کیوں کہن دے نہ مرن کدی کسی دیاں ماما؟ اے نہیں کہے نہ مرن کدی کسی دے ماں پیو، اے تو کی ڈنڈی لگا مارن دا مطلب پیو مرجن سارے ہیں۔ کوئی کہندا نہیں پوت گھر آ ماما جی مر جائے، یہ بھی جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ حضرت صاحب پیو والد بیٹھے دے پتر گھر نہ آئے تے نیندر پیندی ہے، بکواس کر دے ہو تسی۔ انہاں بچیاں نوں اے سکھایا جے کہ تیرے پیو نوں تیرے نال ککھ بھی نہیں ہے، واحد ماں ہی ہے کہ تو گھر نہ آئے تینوں نیندر نہیں پینی کوئی۔ میں تو نہیں پڑھنے دیتا کسی کو، میں تو جھوٹ بولنے لگا اور کسی کا نہیں حضرت، میں اپنی بات کروں گا۔ اب تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا 3 سال پہلے، سفر پہ جاؤں گا رات کو میں نے 3 ساڑھے 3 روز کی روٹین ہے حضرت میری، رات بھی میں 3:30 نکال رہا ہوں۔ جتنی دیر حضرت جی والد سے کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت، میں نے آ کے دروازہ کھولا ہے اور والد صاحب حضرت جی تسبیح لے کے سین میں چکر نہیں کاٹ رہے۔ میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں اللہ تینوں معاف کر دے، بڑا کریم رب ہے، ایڑا ساری رات بڈھا پیو تیری وجہ نال جاگدا، تینوں بڑے چھتر پینے۔ میں ایک دن ابو جی دے گوڈے دبا کے عرض کیتی، میں ابو جی میرا روز دا کام ہے، سو جایا کرو تسی۔ مجھے پتا ہے ویڈیو بناندے جانے ہیں، کہتے ہیں شدائیا جدا ایک کی پتر ہوئے تو بھی سڑکے ہوئے تے کیڑے پیو نوں نیندر پہ رہی ہے، بیان ہی لگنا نا وچ ڈنڈی نہ پتر ماری ہوئے، اپنے پیو نہ میں بڑا پیار کرے۔ میں اس بات کا انکاری نہیں کہ تیری ماں تجھ سے محبت نہیں کرتی، بڑی کرتی ہے، لیکن یہ تجھے کسی نے کہہ دیا کہ تیرا والد تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود والد بنو گے اور جب تم 40 کی لائن کراس کرو گے۔ 40 سال تک بندہ آپ پہ کہتا ہے میں ہی یہ منڈا ہوں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ جب 40 بندہ کراس کرتا ہے نا، مچور ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اوہ ایک ہی ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی والد ہے کیا؟ مجھے سکھایا میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے،
ابراہیم 3 سال کا بڑا ڈرتا ہے، ادھر ابھی چھوٹا ہے، کچھ ہے بھی لاڈلا، وہ کیا کرے گا جب میں نے گھر جانا نا یا اگوں یا پچھوں تو نال ہی نے آواز مار دینی بابا فائٹنگ. اب میری عمر ہے 38 سال، اس کی عمر ہے 3 سال، میں تو 35 سال بڑا ہوں. لیکن کی ہونا ہے تھوڑا جہا زور لا لو کے نا ماپے تھلے ڈگ پڑ. اور انہیں 35 سال بڑے پیو دے سینے دے بہ کے بڑے خوش ہونا ہے میں ابا را لے. ایک دن مینوں خیال آیا میں کہ مولوی سلیمان اے ہوندا ہی پیو 35 سال بڑا ہو کے جان کے کچھ دیا رہ جاتا ہے. بیٹا بڑی قدر کرنا اپنے والا. یہ تم نے جو وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا نا یہ میری ماں کی دعا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پتہ نہیں تمہیں پیو کیوں بھول گیا، فیسیں کس نے دی تھی، بستہ کس نے لے کے دیا، کتابیں کون لے کے دیتا تھا، عیدی کون دیتا تھا، عید کے کپڑے کون لے کے دیتا تھا، داخلے کس نے دیے، تیرے سیمیسٹر کی فیسیں کس نے بھری. تجھے اپنے والد کی جون کی مزدوری نہیں یاد، تجھے اپنے والد کی ستمبر اور اگست کی حبس کی مزدوری نہیں یاد، تجھے اپنے والد کا وہ دسمبر بھول گیا، تجھے اپنے والد کی وہ جنوری کی دھند بھول گئی. تو نے کیسے گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا یہ میری ماں کی دعا ہے، اس کو تو نے کس کھاتے میں ڈالا، وہ کدھر گیا. میں پھر کہیں نہیں جاؤں گا، میں پھر اپنے گھر واپس آؤں گا. میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے، قومی ہائی اسکول سے میٹرک کیا، مرے کالج میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر کے لیے. 6 مہینے گیا، اللہ نے سوچ بدل. بڑھاپے کی اولاد تھا، 17 سال بعد پیدا ہوا. اللہ دن تھے والد صاحب کے گھر بیٹھ کے کھانے کے. میرے دل میں اللہ نے علم دین حاصل کرنے کا شوق ڈال دیا. میں نے جا کے ابو کی بارگاہ میں عرض کی میں ابو جی اجازت دو کہ میں عالم دین بن جاؤں. اس نے نہیں کہا کہ یار میرا ویلا تو بہ کے کھان دا ہے، تو کیڑے لمبے پینڈے کہنے لگا 8 سال لگنے. میں کہا نہیں پتر تو کر میں تیرے نال. حضرت جی بڈھے ویلے ابو جی نے مزدوری کی تھی اور میں جا کے لور جامعہ نظامیہ پڑھیا. 8 سال کیسے گزرے کیا کیا ہوا مجھے نہیں پتا. میں پڑھ کے واپس آ گیا. اللہ نے تھوڑی عمر میں بڑی عزتوں سے نواز دیا. پتہ نہیں کتنی بار یہ ہو چکا تھا، لیکن اس دن پہلی بار میں والد صاحب کو موٹر سائیکل پہ نہ دفتر لے کے گیا. میرے والد صاحب نے نہ انگوٹھا لگانا، پتہ نہیں پہلے یہ کتنی بار ہو چکا تھا. وہ والد صاحب حضرت جی انگوٹھا لگائے، انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کہ بازار سے نا کوئی لوشن لے کے آئے اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں. اس کو تھا کہ شاید کو میل لگی ہوئی ہے، ان کے انگوٹھے پہ نا چنگی طرح لگائیں، انگوٹھا دھوئیں اور آ کے لگائیں، انگوٹھا لگ جائے گا. مجھے یاد ہے پیرس روڈ پہ میں نیچے گیا، میں نے جا کے کیئر کا چھوٹا لوشن خریدا. میں نے آ کے نا ابو جی کو کہا میں ابو جی ہاتھ بہاؤ میں لوشن لگاؤں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، میری ابو جی کا انگوٹھا دیکھا، انگوٹھے تے لینا ہی کوئی، انگوٹھے تے لینا ہی کوئی. میں بڑا حیران ہوں. میں نے حیران ہو کے پوچھا میں ابو جی لینا کتنے گئی ہیں. خوشی بھی تھی بیٹا کامیاب ہوا ہے، اور جو بڑھاپے میں بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے مصیبتیں اٹھائی تھیں وہ بھی یاد ملا جلا ہو جانا، آنکھوں میں نمی بھی آئی. میں نے پوچھا میں ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں، تو جواب کیا دیا، منہ فرمان لگا یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں. پتر یہ مٹ دیاں جے تے ساڈیاں بن گئیاں. یہ بڑی قدر کر کے پتر ڈنڈی نہ ماریو، اپنی ماں نہ بھی بڑا پیار کریو، اپنے والد نہ بھی بڑا پیار کریو. سپیشل جڑے منڈے پتر راتی اپنے ابو دیاں لتاں کٹو، پتر تھک گئی دیاں نے مزدوری کر کر کے لتاں، منڈے دباؤ وہ ہاتھ کٹو، پتر تھک گئے. بڑا لمبا پینڈا کیتا ہم نے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، پھر اللہ کبھی وقت لائے گا بات کو یہاں سے چلائیں گے. ٹھیک ہے جی، نماز کی پابندی کرو گے نا سارا؟ ہاں. والدین کی خدمت کرو گے نا؟ ہاں. پتر جننے منڈے ہو راتی جا کے امی دے پیر کٹنے، امی نے بدتمیزی نہیں کرنی. جنہیں ماں نوں ستایا انہیں کھوتا ریڑے چلایا. لازمی نہیں کہ اسے کھوتے ریڑے تے بائے گا، اور ہی بڑے کھوتے ریڑے نے پتر ہی تے اللہ پہاڑ. میں اللہ کی قسم 2 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میری تقریر کوئی تقریر نہیں، اے تو پڑھی تو تو چکی ہو، تو چکی تو تو پڑھی، یہ کوئی تقریر ہوتی ہے؟ لیکن کی ہے دعا لگ گئی. اندر پتر میرے کو ہے نہیں دونے کدی ہوندے تے میں ویکھ میں کردا کی دوے ہیں. جب میرے پاس تھے نا میری امی جی، میں اثر تو بعد امی نوں کہنا امی جی تانوں سیر کرا کے لے آؤں. تے امی جی نے مینوں ابو کہنا کادے تے؟ میں امی جی سائیکل تے. تو آگے سے امی جی نے کہنا بھلا سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے؟ تے میں ہن ہے سائیکل تے میں کی کراں، ہے سائیکل تے میں کی کراں. میری امی نے میری سائیکل وچ بیٹھ جانا، میں حضرت امی جی نے سیالکوٹ دا چکر لوانا پورا. پھر تو ماں سی نا
ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ अल्लाह ने मुझे गड्डी सोनी मिली। कोई पुत्र पाकिस्तान का बंदा साबित नहीं कर सकता मैंने किसी से कभी 1 रुपया मांगा हो। जेड़े मंगते ने उन्होंने कभी यह गड्डी नहीं है, जेड़ी मैंने मेरे अल्लाह ने सिर्फ ओदी दुआ दे छड़ी, वो दुआ करके गई, या अल्लाह मैनू साइकिल ते फरांदा है, मैनू साइकिल ते सैरां करांदा है, रब्बा तू इहनू दुनिया दीयां महंगियां गड्डियां ते सैर करवाई फिर उसने हज़रत मुझे। मेरे अबू जी नू जलेबियां बड़ियां पसंद सन, मैनू जिदू को मुश्किल पैनी ना मैं नहीं कदी किसी कल गया, ओ हज़रत जी उत्थे दुकाने जाके खटीका वाले बाजार के थले आके बांसा वाले बाजार जी मशहूर जलेबियां की दुकान, मेरे अबू नू दी जलेबियां बड़ियां पसंद, जो कोई काम होना ना वह जलेबियां लै जानियां जाके अबू जी के सामने रखनियां, कोड़े बड़े सन की आ बाबू जी तुहाडे लई जलेबियां ले आंदे आ खवा के मार मैनू मिठा, कहंदा शुगर क्यों नहीं होण डई है। गुस्सा नहीं करना इन्हां गल्लां दा कदी, जिन्ना पुत्तर असीं इन्हां नूं सताया ते करदे कख नहीं है, जिन्ना असीं इन्हां नूं सताया है ते कख भी नहीं करदे है, चुप मैं। अच्छा फिर थोड़ी देर हुण तेज लै आए ते मैं जरा खोल के ना एक जलेबी पेश करनी, खा लैनी, देख होर भी दूजी खानी ते नाल ही रो पड़ना, या अल्लाह या अल्लाह ये मेरा मुंह मिठा करदा तू सदा दा मिठा ही रखी, या अल्लाह मेरी पसंद का ध्यान रखदा तू एदी पसंद का ध्यान रखी। पुत्र जिथे जिथे कलै जे दुआवां ले लो, मैं तोड़ा जिथे जिथे कलै ने दुआवां इन्हां कोलों ले लो, इन्हां दी खिदमत कर लो।